السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا اسٹوری ڈے ہے اور الحمد للہ ہم اپنی اسٹوریز قرآن مجید سے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الکہف سے الحمد للہ ہم اپنی ساری اسٹوریز لرن کریں گے۔ اور سورہ الکہف کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، مشکل حالات کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ تو ہماری جو فرسٹ اسٹوری ہے آج کی، اس کا نیم ہے اسٹوری آف پیپل آف کیو، یعنی غار والے لوگوں کی کہانی، غار والے لوگوں کی کہانی انشاءاللہ۔ تو یہ اسٹوری ہے گروپ آف بوائز کی، جو کہ ایک سٹی جس کا نام ایفیسس ہے وہاں رہتے تھے۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کسی چیز کی عبادت کرتا ہے وہ تو شرک کرتا ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ مشرک تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کے خدا تراشتے تھے، اور بڑے بڑے سے، جیسا کہ ابھی آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، وہ اس قسم سے بڑے بڑے سے کریٹ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں، ان سے دعائیں مانگتے تھے، انہی کے لیے قربانی کرتے تھے اور ان کے سامنے پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کنٹری کا، اس سٹی ایفیسس کا جو کنگ تھا اس کا نام دکنایوس تھا، جو کہ بہت ظالم تھا اور وہ بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اور وہ اتنا سخت تھا کہ وہ لوگوں کو فورس کیا کرتا تھا کہ آپ بھی زبردستی بتوں کو اللہ کہو گے، بتوں کو خدا کہو گے اور ان کی بات مانو گے، ان کو سجدہ کیا کرو گے، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ اسے مار دیا کرتا تھا اور بہت سخت پنشمنٹس کیا کرتا تھا۔ وہاں پر جو لوگ تھے، جو سب لوگ تھے اور بادشاہ تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، جبکہ جو یہ گروپ آف بوائز تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز چلتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتے رب جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اور الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ جتنی بھی ہیں ہمارے ارد گرد، مٹی ہے، سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے کریٹ کی ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں سجدہ کرنا، ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور انہیں جب یہ بات سمجھ میں آئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھا دی، تو وہ لوگوں کے پاس گئے، وہ اپنی سٹی میں لوگوں کے پاس گئے اور انہیں سمجھانا شروع کیا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور انہیں اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے کنگ تک یہ بات پہنچا دی۔ اور پھر کیا ہوا، کنگ کی تو جو بات نہیں مانتا تھا وہ obviously اس کو بہت پنش کرتا تھا، تو کنگ نے بلا لیا ان بوائز کو۔ آپ کو پتہ ہے جب کبھی ہمیں کوئی ایسا پرسن ہو جو غصے والا ہو، یا ایسا ٹیچر ہو جو ذرا غصے والا ہو، تو ہمیں اس سے بات کرتے ہوئے ہم تھوڑا ڈر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے لیسن سنانا ہو یا اپنا کوئی آئیڈیا شیئر کرنا ہو تو ہم اچھے سے اپنی بات بتا نہیں پاتے، کیونکہ ہم دلی طور پہ ڈر جاتے ہیں۔ تو جو بوائز تھے نا، ان کو بھی جب بادشاہ نے بلایا اور بوائز نے بادشاہ کے پاس جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان بوائز کے دل کو مضبوط کر دیا، ان کے مائنڈ کو اسٹرانگ کر دیا، تاکہ یہ کسی بھی چیز سے ڈرے نہیں، ان کے دل میں کوئی بھی خوف نہیں آئے، اور یہ جا کر اچھے سے اللہ تعالیٰ کے میسیج کو کنوے کریں۔ اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ جب بوائز وہاں گئے تو بوائز نے وہاں جا کے بڑے پیارے انداز میں بتایا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم ان کے علاوہ ایسی چیزوں کو کیسے اپنا خدا کہہ لیں جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑی غلط چیز ہے، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہم تو وہی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور بادشاہ کو یہ بات سن کے بڑا غصہ آیا، اور بوائز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بادشاہ چھوڑے گا میں۔ بوائز نے سٹی کو لیو کر دیا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ آپ غار میں چلے جاؤ۔ وہ سب بوائز غار میں چلے گئے، اور غار میں چل کے وہ چھپ گئے۔ وہ وہاں بادشاہ کے دربار سے چلے گئے اور وہ غار میں چلے گئے اور غار میں چل کے چھپ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب وہ غار میں گئے تو غار میں تو کوئی لائٹ نہیں ہوتی، اندھیرا، اور پھر خوف کہ ہمیں پکڑ نہ لیں، کیونکہ بادشاہ تو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ان کو پکڑ کے پنش کروں۔ تو وہ بالکل بھی سیڈ نہیں تھے، بلکہ وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کر، یعنی کہ رحمت کا مطلب ہمیں دشمنوں سے بچا لے، ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے لیں، ہم
ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہم پہ رحمتیں کریں، ہم پہ اپنی بلیسنگز کریں. اور آپس میں نا بوائز ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے، اٹس اوکے، اٹ ول بی فائن، اللہ تعالیٰ دیکھنا آسانی کر دیں گے، سب چیزوں کو ایزی کر دیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا الحمدللہ. اور تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بہت زیادہ دیر کے لیے ان کو سلا دیا. 309 ایئرس تک 309 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سورج کو گائیڈ کر دیا کہ جب بھی سورج اس سٹی سے گزرے گا تو وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے گزرے گا، تھوڑا سائڈ پہ ہو کر اس غار سے، تاکہ اندر لائٹ نہ جائے اور وہ اٹھ نہ جائیں اور کہیں کسی کو نظر بھی نہ آ جائے کہ اندر کوئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بوائز پر نظر رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں پروٹیکٹ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا ان کو بچانے کا بھی، اور سب کو ایک لیسن بھی سکھانے کا. اور اتنے ٹائمز تک کے لیے جب تک وہ سو رہے تھے نا 309 ایئرس تک، تو اتنے ٹائم میں وہاں جو بادشاہ تھا، اس کے لوگ بھی تھے، وہ سب مر گئے. ان کے آگے سے بچے تھے وہ بڑے ہوئے، وہ بھی کتنی دیر انہوں نے زندگی گزاری، وہ بھی مر گئے. پھر نئے لوگ آ گئے، اور اب جب وہاں نئے لوگ تھے تو وہ بتوں کی پوجا نہیں کرنے والے تھے، وہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب جب اتنا ٹائم گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا، ان سب کو جگا دیا. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم بھی نیند سے اٹھتے ہیں، جب ہم جاگتے ہیں، تو ہم پہلی چیز جو ہم سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں، اچھا ٹائم کیا ہوا ہے، مطلب ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں. تو جب وہ بھی اٹھے تو انہوں نے آپس میں یہی چیز پوچھی کہ کتنی دیر ہم سوئے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک کہتا ہے، لگتا ہے ہم نا ایک دن سوئے ہیں، پورا دن ہم سوتے رہے، یا ہم پورے دن سے تھوڑا سا کم سوئے ہیں. ان کو یہی فیل ہو رہا تھا کہ اس ٹائم بھی انہیں وہ خوف فیل ہو رہا تھا کہ اچھا باہر بادشاہ ہے اور ہمیں کوئی پکڑ نہ لے. بالکل ان کا وہی مائنڈ سیٹ تھا، انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اتنی دیر تک سوئے ہیں. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم کتنی دیر تک سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں، تو ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہم نا کھانا کھاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو، اپنے میں سے ایک بوائے کو بولا کہ آپ جاؤ، آپ نے جا کے کھانا لے کر آنا ہے اور صاف اور حلال فوڈ لانا ہے، تاکہ، اور ایک اور بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے بارے میں کہ ہم وہ بوائز ہیں، اور کہیں ہمیں پکڑ نہ لے. کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا نا بادشاہ کو، تو وہ ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں مار دے گا، یا ہمیں اپنے جیسا بنا لے گا، بتوں کی عبادت کرنے والا. اگر ایسا ہو گیا نا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم فیل ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو اوپن کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کے تو اپنے پلانز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ بہتر پتہ ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب وہ بوائے کھانا لینے کے لیے گیا اور اس کے پاس جو کوائنز تھے، سلور کوائنز، اس نے وہ کوائنز جب دیے، اس نے جب وہ کوائنز وہاں شو کیے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس لڑکے کے کوائنز ڈیفرنٹ ہیں، اس کا کپڑے ڈیفرنٹ ہیں، تو وہاں لوگوں کو آئیڈیا ہونے لگ گیا کہ کہیں یہ وہی بوائز تو نہیں جو پہلے کچھ عرصہ پہلے گم ہوئے تھے، کہیں چلے گئے تھے. تو انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں. تو اس نے پھر وہ بوائے پھر انہیں لے کر آیا کہ ہم سب غار میں ہیں، دکھایا. لوگ بہت حیران ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ بوائز وہ واپس اندر غار میں چلے گئے. سبحان اللہ. اور وہ بوائز جب اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے وہ بوائز الحمدللہ اتنے لکی تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، جب انہیں سمجھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ کی بات، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان لیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی سٹی کو چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا. اور انہوں نے اتنی ایفرٹس کی اللہ تعالیٰ کے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کی، اور وہ بالکل بھی نہیں ڈرے کہ ہمیں مار دیا جائے گا اور ہمیں ہرٹ کیا جائے گا کسی بھی طرح سے. جب اتنا انہیں سمجھ میں آیا کہ کہیں یہ ہمیں اپنے جیسا نہ بنا لے، تو وہ غار میں چل کر چھپ گئے، غار میں چل کے چھپ گئے تاکہ ہم لوگ مسلمان رہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، اتنی پیاری یہ سٹوری ہے جس میں سے ہمیں اتنے پیارے لیسنز ملتے ہیں اس سٹوری میں، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں، اور چاہے مشکل حالات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ویلیو بڑھا دیتے ہیں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں، چاہے ہم کتنے بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوں. اور ہم نے یہ چیز بھی سیکھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھنا ہے، اور ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر پاور، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پاور رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکیں، ہمیں اٹھا سکیں، اور ہمیں قیامت کے دن پر یقین رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ سب سے پیاری بات الحمدللہ اس اسٹوری کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھنا ہے. ہمیں کبھی بھی سیڈ نہیں ہونا، ہمیں کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچنا جب ہم پہ مشکل حالات آئیں، بلکہ ہمیں اس میں پازیٹیو رہنا ہے. جس طرح سے وہ گروپ آف بوائز تھے جو کہ غار میں تھے، اور وہ آپس میں کتنا اچھا کام کر رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے. تو ہمیں مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ دعائیں کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل حالات سے انشاءاللہ نکال دیں گے. تو یہ الحمدللہ ہماری آج کی سٹوری تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک